الله الرحمن الرحيم. تقسيم الوقت في المؤقت إما أن يفقد فيسمى ظرفا موسعا كوقت الصلاة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. واجب موقت نماز روزہ حج. واجب موقت کے وقت کی تقسیم. واجب تقسیم وقت کی جو وقت ہونے والا ہے واجب موقت میں اس کی تقسیم. نمبر 1 یا یہ کہ بچ جائے گا وقت واجب کی ادائیگی سے. میں نے سور لکھا نال ویکھیا تو نام رکھا گیا اس وقت کا جو واجب کی ادائیگی سے بچ جاتا ہے. اس وقت کا نام ہے ظرف اور اس کا نام ہے موسع. تو تھلے لکھا کبھی کبھی اس واجب کو بھی واجب مفسر موسع کہہ دیتے ہیں. پڑھیا پچھلے کتاب میں. جیسا کہ نماز کا وقت جو فرض ہیں 5 وقتوں میں وہ فرض جو سنت کے مطابق پڑھے جائیں تو پورے وقت کو نہیں گھیرتے, وقت بچ جاتا ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی وقت کی تقسیم جو واجب وقت میں ہے اس کی تقسیم. واجب کی ادائیگی سے بچ جائے گا تو اس کا نام ظرف اور موسع رکھا جاتا ہے. جیسے نماز کا وقت اگے وہو سبب للوجوب. نال منع کیتی ہے پھر شرح پڑھ لیں بعد سوکھا ضرورت. تقسیم وقت کی جو ہونے والا ہے واجب موقت میں یا یہ کہ بچ جائے گا وقت کس سے واجب کی ادائیگی سے تو پس نام رکھا گیا اس کا کس کا ظرف اور موسع. جیسا کہ نماز کا وقت. جی تقسیم وقت کی واجب موقت میں یا یہ کہ بچ جائے گا وقت پس نام رکھا جائے گا وقت رکھا گیا ہے لکھ جائے گا نہیں. یہ سارا کچھ ہو چکے ہے. اور موسع جیسے نماز کا وقت باہو وہو سبب للوجوب وظرف للمؤدى وشرط للاداء. بس نماز کا جو وقت ہے نماز کے وجوب کے لیے سبب بھی ہے اور مؤدّا یعنی فرضوں کی ادائیگی کے لیے ظرف بھی ہے اور ادائیگی کے لیے وقت شرط بھی ہے. پہلے نماز ہو نہیں سکتی تو بعد ادا نہیں قضا ہوگی. کیا کہ نماز کا وقت نماز کی وجوب کے لیے سبب ہے. جب تک دلوک شمس نہیں ہونا اج دی زور جڑی نا وہ فرض نہیں ہے. دلوک شمس ہونا ہے تو پھر اج دی زور فرض ہونی ہے. جی اور ظرف ہے مؤدّا کے لیے اور شرط ہے ادائیگی کے لیے. آگے سمجھے. اور وہ کون او وقت جو ظرف ہے وہ نماز کا وقت سبب ہے وجوب کے لیے اور نماز دا وجوب اور ظرف ہے مؤدّا کے لیے اور شرط ہے ادائیگی کے لیے. اور ایک تھلے لکھے نا بھئی سبب للوجوب تے وظرف للمؤدّا شرط کیونکہ نہیں متحقق ہو سکتی ادائیگی بغیر اس کے اور وقت پایا ہاں کیونکہ وہ گنجائش رکھتا اس کی بھی اور اس کے غیر کی بھی. جی اور نماز کا وقت سبب ہے وجوب کے لیے اور ظرف ہے مؤدّا کے لیے اور شرط ہے ادا کے لیے. بس صبر. علامہ فرماتے ہیں کہ ہر موقت میں یہی حکم ہے. ہر موقت میں واہ اے کون ہو شرطن لینا جن بھی شرعی
واجبات جو وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں نا، تو ان کے لیے جو وقت ہے نا وہ ان کی ادائیگی کی شرط ہے کہ اس سے پہلے وہ ہو نہیں سکتے، بعد میں ادائیگی نہیں ہے بلکہ قضا ہے. سنیں جی ایشا بس جی. اور کیا کہ جی اور ہونا وقت کا شرط ادائیگی کے لیے یہ حکم ہے ہر موقت میں، یعنی شریعت میں جتنے واجبات وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں ان کا یہی حکم ہے کہ ان میں وقت ادائیگی کی. سنیں جی جب تک شرط نہیں پائے گی مشروط کوئی نہیں، شرط ختم ہوگی مشروط قضا ہو گیا. اور وہ کون وقت کا شرط ہونا ادائیگی کے لیے حکم ہے ہر موقت میں جی. اور وہ حکم ہے ہر وقت میں جی وليس المظروف عين المشروط لأن الأداء غير المؤدى. بس ایک بات میں اختلاف تھا، اس کا حل کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ مظروف عین مشروط نہیں ہے. مظروف عین مشروط نہیں ہے کیا کہ جی اور نہیں ہے مظروف عین مشروط. مظروف ہی معدہ جی تے مشروط الذی هو الادا. جی ادا جی دے واسطے وقت شرط تے مظروف کون ہے؟ او جڑا اس وقت وچ شرعی واجب ادا ہویا ہے. سنیں تے ایک کے معدا تے ایک کے ادا، یہ دونوں ایک نہیں ہیں. یہ دونوں کیا کہ جی مظروف عین مشروط نہیں ہے، یعنی مشروط کون ہے؟ وقت شرط ہے کس کے لیے؟ ادا کے لیے. تو ادا ہو گیا مشروط، اور مظروف ہے وہ جو ادا کیا گیا ہے. جی سنیں دلیل دی ہے اس لیے کہ ادا جو کہ شرط ہے جو کہ مشروط ہے کس کا؟ وقت کے لیے. یہ ادا مصدر ہے، یہ فعل ہے. ادا کرنا مؤدا اسم مفعول ہے. اسم مفعول دلالت کرتا ہے ذات مال وصف پر، مصدر دلالت کرتی ہے صرف وصف پر. تو محض وصف اور ذات مال وصف ایک ہو سکتے ہیں؟ غیر ہیں. کیا کس لیے کہ اس لیے کہ ادا مؤدا کا غیر ہے. سنیں ادا مؤدا کا غیر اور نہیں ہے مظروف. کون؟ مؤدا عین مشروط. کون؟ ادا. اس لیے کہ ادا غیر ہے مؤدا کا. جی اور نہیں ہے مظروف عین مشروط اس لیے کہ ادا نہیں ہے مؤدا. یہ علیحدہ ہے. اگے وما التحریر المراد بالاداء الفعل الفعل مفعول فیت لا فعل الفاعل لأنه اعتباري لا وجود له. صبر. ابن حمام رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول فقہ کی تحریر. کیا تحریر؟ انہوں نے اس تحریر میں بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ وقت شرط ہے ادا کی، تو وہ کہتے ہیں یہ مصدر مبنی للمفعول ہے. یہ مصدر بمعنی مؤدا بمعنی، تو جب یہ ادا بمعنی مؤدا ہو گئے تو وہ مظروف بھی مؤدا ادا بھی مؤدا، تو پھر کچھ ہے ہوگی. لہذا فیتحدان فا نہ کہ ادا سے مراد فاعل کا فعل کیڑا ادا کرنا یہ نہیں مراد بلکہ ادا کیا گیا. لہذا یہ ایک ہو گئے ہیں. کیا کہ جی تحریر میں ہے اگو جواب دینا ما فی تحریر فمندفع. وہ جو تحریر میں ہے وہ مندفع ہے. کی تحریر میں ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ وقت ادائیگی کے لیے شرط ہے، اس ادا سے مراد فعل ہے جو کیا گیا یعنی مؤدا. یعنی مصدر، یعنی یہ مصدر یہ فعل الفاعل نہیں ہے، یعنی مصدر نہیں ہے بلکہ مصدر مبنی دلیل دی انہوں نے اس لیے کہ او بھئی جو کچھ بندے کرنا تو خارج موجود ہونا ہے. اس لیے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا کیا تو ہونے چاول کھانے نے، چاول بھی نظر آ رہے ہیں، تم بھی نظر آ رہے ہیں، ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں. کھانا جڑا فعل ہے وہ نظر آ رہے ہیں؟ وہ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا فعل اور کرنا
یہ فعل اعتباری شے ہے، اس کا تو خارج میں وجود نہیں ہوتا جی. سنا جی خارج میں تو جو فعل خارج تے مشروط ضروری ہو اس کے لیے کہ کیا ہو بین اصول لکھے وہ خارج میں موجود ہو. واجہ فی الخارج والمشروط لا بدا ان یکون موجودا فیہ. لکھا کو نہیں لکھا ہونا پر مٹیا شٹا پہ ہونا نا جی کچڑ مچڑ ہوئی پی عرش ہے. بھائی جو مشروط ہے نا اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ خارج میں. تو اگر مشروط بمعنی ادا ہی رہے تو یہ تو ہے فعل، یہ تو خارج میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو مصدر مبنی للمفعول بنائیں گے، مؤدہ بنائیں گے. لہٰذا مشروط اور مظروف یہ دونوں ایک شے ہیں. اور یہ چار کاتا پڑھی ہیں جی. دلیل دی ہے اس لیے کہ فعل اعتباری ہے، اس کا وجود نہیں ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، جبکہ مشروط کے لیے خارج میں ہونا ضروری ہے. اور وہ جو تحریر میں ہے کہ مراد ادا سے فعل ہے، ایسا فعل جو کیا گیا ہے، یعنی مصدر واجہ مصدر بول جگہ بیٹھے پہلی کہتے پھر مصدر مبنی للمفعول مراد ہے. پس دونوں متحد ہو گئے. دونوں کون؟ مظروف مشروط ایک ہو گیا جی. سنیں نہ کہ فاعل کا فعل یعنی کہ وہ فعل کہڑے ادا بالمعنی المصدری یہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فعل اعتباری شے ہے، نہیں وجود اس کے لیے کتنے خارج میں، حالانکہ مشروط کے لیے خارج میں ہونا ضروری ہے. شابہ شابہ. اور وہ جو تحریر میں ہے کہ مراد ادا سے فعل ہے جو کیا گیا ہے، پس یعنی مصدر مبنی للمفعول، لہذا دونوں پس متحد ہو گئے، نہ کہ فاعل کا فعل، یعنی ادا کرنا، اس لیے کہ فعل اعتباری ہے، نہیں ہے وجود اس کے لیے. جبکہ مشروط کے لیے خارج میں وجود ہونا ضروری ہے. فمندافع لأن الحادث وإن كان اعتباريا يصلح للمشروطية یصلح، یہ ما فی التحریر مندفع ہے، اس کا جواب ہے اس لیے کہ وہ شے جو حادث ہو، وہ شے جو نئی پیدا ہو، نئی جدو نماز پڑھنی ہے تو ادو ادائیگی نمی پیدا ہو رہی ہے. جو حادث ہوتا ہے نا اگرچہ اعتباری بھی ہو وہ حادث مشروط بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جی. کیا کہ جی اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما فی التحریر مندفع ہے، اس لیے کہ حادث اگرچہ حادث مراد فعل کرنا، جننے بھی فعل نے اگرچہ اعتباری نے لیکن جدوں نویں وجود وچ آ رہے ہوندے نے نا یہ کسے شرط مشروط بن سکتے ہیں، کسے بن سکتے ہیں جی. اے پانی لیا تے پتر پھر روٹی کھان دیاں گا، سمجھے جی؟ ہاں جی. اس لیے کہ حادث اگرچہ اعتباری ہے لیکن مشروط ہونے کے لیے مشروط بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اے پہلی قسم آ گئی، کی آ گئی؟ پہلی قسم. پس مندفع ہے اس لیے کہ وہ جو حادث ہے اور نما پیدا ہو رہے اگرچہ ہو اعتباری صلاحیت رکھتا ہے مشروط بننے کی. شابہ جی. پس مندفع ہے اس لیے کہ حادث اگرچہ اعتباری ہے صلاحیت رکھتا ہے مشروط بننے کی. کس کی؟ بننے کی. اینوں کو پالا فرق ٹوٹ دیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. او متن تو لمبا ہے نا. او شرع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وقت واجب موقت میں، یہ وقت تین قسم پر ہے. وقت واجب موقت کے لیے ظرف، معیار اور وہ جو مشابہ ہے. ظرف کی تعریف بھی وقت ظرف ہوئے کیڑا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو زیادہ ہو، بچ جائے زیادہ ہو اس کی مقدار سے کہ گھیرتا ہے واجب. واجب جنہ وقت گھیرتا ہے نا اس کو بچ جائے. پس نام رکھا گیا اس وقت کا ظرف اور مبصا، جیسا کہ وقت صلاۃ. اور نام رکھا گیا اس وقت کا ظرف اور
جیسا کہ اور اس وقت کے لیے 3 اعتبار ہیں. یہ نماز کا جو وقت ہے نا اس کے لیے 3 اعتبار ہیں. یہ وقت سبب ہے وجوب کا، ظرف ہے واجب مؤدا کا، واجب ایسا واجب جو ادا کیا گیا ہے، اور شرط ہے 3. اور وہ یعنی ہر ایک 3 اعتباروں سے حکم ہوتا ہے ظرف کا واجب. تو پس یہ حکم ہے کس کا؟ ظرف کا. مسئلہ نہیں مظروف یعنی وہ جو کہ نہیں ہے، یہ جو کہ اس لیے کہ مصدر اور اسم مفعول کے درمیان فرق واضح ہے. نہیں انکار کرتا ہے اس کا جنہیں کبھی بھی سبق نہیں پڑھا، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا جی. اور آنے والی عبارت وَهُوَ قَوْلُ وَلَيْسَ الْمَظْرُوفُ یہ دفعہ ہے سوال مقدر کا جی. اور وہ یہ ہے کہ ادا مصدر ہے اور مصدر اور نہیں موجود کتھے، اور محض ہوتا ہے مشروط کس کے لیے؟ پس مظروف مؤدا وہ عین مشروط ہے، لہذا پس وہ دونوں کون شے نہیں حاجت الا زیادت قولی و شرطن. یہ تیسرے دی آکھن دی لوڑ ہی کو نہیں سی. سنیں جی ایک کیتا ہے نا انہاں سوال انہاں جواب رد ابن حمام رحمہ اللہ پر، اور وہ جو تحریر میں ہے ابن حمام رحمہ اللہ کے لیے کہ مراد ادا سے وہ ادا کہ ہوتا ہے وقت، وہ مصدر مبنی للمفعول ہے. یعنی یہ معنی ہے ماتن کے قول الفعل المفعول کا، یعنی مصدر بمانا کھانے چ پیو، لہذا پس دونوں متحد ہو گئے کون؟ ذاتن، نہ کہ ادا فعل یعنی نہیں ہے ادائیگی مصدر جو قائم ہے. سمجھا رہی ہوں؟ اس لیے کہ مصدر تو اس کا نہیں وجود اس کے لیے کتھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خارج میں حتیٰ کہ ہو جائے اس کے لیے شرط. سنیں کہ ترجمہ نہیں کرنا تو مطلب سمجھنا. غرض صاحب تحریر کی من تحریر کلام ہی حاضہ سے یہ تھی کہ بنانا وقت کو شرط کس کے لیے؟ وہ ادا جو کہ یہ تو خارج میں موجود ہی نہیں ہے، لہذا اس کو شرط بنانا ادا کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. جواب دیا اس سے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ فمندفع. ہن سنی دھیان کریں، یعنی مندفع ہے اور زائل ہے یہ سوال جڑا کولوں، اس لیے کہ فعل حادث یعنی ادا یہ صلاحیت رکھتا ہے کس کے لیے؟ اگرچہ اور خلاصہ جواب کا کیے کہ ادا اور ہر حادث اس کے لیے کوئی شرط ہو تو پس ادائیگی صلاحیت رکھتی ہے یہ کہ اس کے لیے کوئی شرط ہو. پس ادا اپنے معنی لغوی کے ساتھ کہ اس کا صادر ہونا کس سے یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ مشروط بنے کسی شرط کے ساتھ. وہ کنے کام نے شرطاں نال مشروط ہوندے نے یار، حد ہوگی. ہاں جی. بس یا وہ وقت جو ہے نا واجب موقت میں وہ وقت مساوی ہے اس موقت کے. وقت کے مساوی ہے، جنہ موقت ہے نا وقت بھی اونا ہی ہے جی. تو نام رکھا گیا ہے اس وقت کا اس واجب موقت کے اعتبار سے معیار اور مضیق کی. بس یہ جو وقت معیار ہے نا موقت آکھو یا معدہ آکھو، جو وقت معیار ہے معدہ کے لیے یہ وقت سبب ہوتا ہے وجوب کا. یہ وقت وجوب کا کیا کیا جی؟ وہ وقت جو معدہ کے لیے معیار ہو یہ یعنی برابر سرابر ہے تو یہ اس کے وجوب کا سبب. آگے مثال رمضان اجنا شرعا لفرض الصوم فلم يبقى غيره مشروعا. سب بس جیسا کہ رمضان
یہ رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب ہے، جیسا کہ رمضان یہ معین کر دیا گیا ہے شرعاً صوم فرض کے لیے۔ کس کے لیے؟ صوم فرض فرض کے لیے۔ کیا کہ جی جیسا کہ رمضان معین کیا گیا ہے شرعاً صوم فرض کے لیے، لہٰذا نہیں باقی رہے گا صوم رمضان فرض کا غیر مشروع، اس وقت جنہور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ جی لہٰذا نہیں باقی رہے گا رمضان صوم فرض کا غیر مشروع اگے فلاح ان منع کر لو، اور یا یہ کہ مساوی ہوگا کون وقت کس کے؟ موقت کے، پس نام رکھا گیا وقت کا معیار اور مضیق۔ سنیں اے شابہ سے یہ نہ تو کہو بین سطور لکھا، کبھی کبھی اس واجب کو بھی واجب مضیق کہتے ہیں، اور جب پیچھے کسی واجب مفسا اور وہ معیار کبھی قد یکون اے وے قد تے اگوں ہونے دوجا قد مقابلے چ اے جڑا معیار ہے وہ ہونا جڑی نظر معین ہے، اور یہ معیار کبھی ہوتا ہے سبب وجوب کے لیے، جیسا کہ رمضان اور وقت معین کیا گیا شرعاً صوم فرض کی ادائیگی لے فرض صوم فرض کے لیے، یعنی اہل ادائی صوم المفروض، پس نہیں باقی غیر اس کا، کس کا؟ صوم فرض کا مشروع، تو پس ہو گیا وقت کیا؟ معیار، جدو بچ اور کسی دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ شابہ جی وہ وقت مساوی وقت کے پاس نام رکھا گیا ہے معیار اور مضیق، اور وقت معیار کبھی ہوتا ہے سبب وجوب کے لیے، جیسے رمضان کبھی کیوں کہ دوسری قسم اگے آ رہی ہے معین کیا گیا ہے شرعاً صوم فرض کے لیے، بس نہیں باقی رہا صوم فرض کا غیر مشروع۔ فلا یشترط نیت التعیین بل یصح بنیت مباینۃ عند الحنفیۃ خلافا للجمہور۔ صبر، لہٰذا چونکہ شرن یہ متعین ہو چکا ہے، وہ جڑے پڑے مسئلے جو عبارت ذرا چھوٹی چھوٹی کر کے وہ اور تو گل کونی، چونکہ رمضان فرض روزے کے لیے مقرر معین شرن معین ہو چکا ہے، لہٰذا نئی شرط تعیین نیت، لہٰذا میں نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ شرط مطلق نیت کافی ہے، نویت الصوم، وہ تو صرف ان سمجھان لگے تو بول کے سمجھانا، اندر شاید دل چ کیویں دل چ پہنچے جی، تو زبان نال ہی پہنچانا ہے جی۔ سنیں ہی بل کیا کہ جی لہٰذا تعیین نیت شرط نہیں، تعیین نیت شرط نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے صوم رمضان نیت مباینہ کے ساتھ۔ کیا کہ بلکہ صحیح ہے صوم رمضان نیت مباینہ کے ساتھ، او مقیم نفلاں دی نیت کر دے وے، پچھلے قضا دی نیت کر دے وے، رمضان دے مبین نہیں ہے تاں بھی کی ہونا ہے؟ اے مطلب اے وے عند الحنفیہ، حنفیہ کے امام ابو حنیفہ نہیں، پورے حنفیہ کے نزدیک یہی ہے، اور سمجھے ہی خلاف ہے واسطے جمہور کے، یعنی باقی جو تین ائمہ ان کے برخلاف۔ جی سنیں چلو جی، پس نئی شرط کی گئی تعیین نیت کی تعیین، او اے نیت و تعیین الفرض بل یکفی مطلق النیت، بلکہ صحیح ہے کون؟ صوم رمضان نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو مبائن ہے، کما اذا نفلا اول واجبہ ہور، کن کے نزدیک؟ حنفیہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے جمہور کے، کیونکہ انہوں نے شرط کیا ہے تعیین نیت، نظر آ رہے ہیں جی؟ لہٰذا نہیں شرط تعیین نیت، بلکہ صحیح ہے صوم رمضان نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو مباینہ ہے، نیت مباینہ کے ساتھ بھی صحیح ہے، عند الحنفیہ خلاف ہے واسطے جمہور کے، خلاف ہے واسطے اللہ نال استثناء۔ سوال ہے بھی مسافر کدے
نیت چا کرے نفلاں دی یا قضا دی تے انفی ہوئے تو ہو جاندی ہے تے اے پھر کی بنیا تے آندے نے وچوں الا نال بھی تے الا بھی تے نال ہی ہوندا ہے نا جی الا بنیت المسافر بے کو نہیں ہے کہ الا نیت المسافر نیت المسافر للمباین للترخیص بس ہاں یہ استثناء اس مسئلے کو کہ مسافر اگر نیت کر دے مبائن کی مسافر کو چونکہ روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے تو مسافر اگر نیت کر دے کس کی مبائن کی نفلوں کی یا پچھلے قضا دی نیت کر لے تو یہ ٹھیک ہے یہ رمضان نہیں ہوگا بلکہ وہی ہوگا یہ کیوں ہے للترخیص مسافر کو رخصت دی ہے کہ چونکہ تو تر جڑے دن نے اے تیرے مل گئے تو تیرے تے قضا ہے تے جڑے پچھلے نہیں وہ تو کھڑے نہیں ادا کر لا او قضا کر لا پھر نے مبائن کی نیت کی ہے تو اس کا روزہ وہی ہوگا جس کو اس نے نیت کی ہے یہ اس کو شریعت نے رخصت دی ہے ترخیص من الشارع مگر نیت مسافر کی اتبے کو نہیں ہے گی کس کے لیے مبائن کے لیے تو جڑی بھی نیت کرے گا وہ ہو جائے گی کیوں باوجہ ترخیص کے رخصت دینے کے شارع کی طرف سے جی مگر نیت مسافر کی مبائن کی وجہ ترخیص کے وقد انہوں سے نا وقد یکون سببا تے وقد لا يكون سببا كالنذر المعين فيتعدى بمطلق النية ونية النفل إلا في رواية ولا يتعدى بنية واجب آخر بلا خلاف بخلاف پڑھنا بخلاف رمضان فرقا بين إيجابه تعالى وإيجاب العبد بس اور کبھی ہوتا ہے وہ معیار سبب کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے وجوب کا کیا ہوتا ہے معیار کبھی وہ پیچھے سے نا بھی وہ وقت یکون سببا استغفر اللہ بھول گیا اور کبھی وہ وقت موقت کے لیے وجوب کا سبب نہیں ہوتا وجوب کا کیا کہ جی کبھی کر وہ معیار جو ہے نا وہ معیار یہ کبھی سبب نہیں ہوتا وجوب کا ان دی مثال جیسا کہ نظر معین نظر معین جانتے ہو فلانا دن یا فلانا ہفتہ یا فلانا مہینہ نظر معین کی اب نظر معین میں جو روزے رکھے گا وہ وقت معیار ہے کہ کوئی نہیں ہے معیار لیکن وہ اس کے وجوب کا سبب کو کیا کہ جی جیسا کہ نظر معین تو نظر معین وہ ہوتی کہ جس میں دن خاص کیے جائیں اب وہ جو دن ہے اس نظر کے لیے معیار ہیں لیکن وہ دن اس کے وجوب کا لہٰذا وہ جو دن آئیں گے نا معین تو ادا ہو جائے گا وہ صوم معین مطلق نیت کے ساتھ بھی مطلق نیت کے ساتھ ادا ہو جائے گا اور نفل کی نیت کے ساتھ بھی مگر ایک روایت میں جو غیر مختار ہے مختار یہ ہے کہ مطلق نیت سے بھی ہو جائے گا نوایت الصوم اور نفل کی نیت کرے گا تب بھی وہ جو واجب معین کیا ہے نا وہ ہو جائے گا کیا کہ جی لہٰذا نظر معین لہذا یہ جو نظر معین کا روزہ ہے نا یہ مطلق نیت کے ساتھ بھی ادا ہو نوایت الصوم وہ جڑی نظر منی سی وہی ہوے گا اور نفل کی نیت کرے گا تب بھی وہی ہوگا مگر ایک روایت غیر مختارہ میں ہے کہ نفل ہوگا ہاں ولا یتعدی بنیت واجب آخر اسی دن میں اگر وہ واجب آخر کی پچھلے قضا کی نیت کر لے تو وہ ہوگا یہ جو معین کیا یہ نہیں ہوگا کیا کہ جی اے فرق ہے جب کہ رمضان میں واجب آخر کی نیت کرے تب بھی رمضان ہی ہوگا یہاں صوم معین نہیں ادا ہوگا واجب آخر کی نیت کے ساتھ یہ بلا خلاف ہے یعنی بالاتفاق اس میں خلاف نہیں کسی کا جی سنیں برخلاف رمضان کے وہ اگر کسی اور واجب کی نیت کریں تب بھی اور اس واجب آخر کا سوائے مسافر کے وہ تو نکل گیا نا دلیل کیا ہے عبارت پڑھی ہو نا دلیل یہ ہے کہ ایک ہے جو اللہ نے واجب کیا ہے ایک ہے جو بندے نے اپنے اوپر خود واجب کیا ہے تو ان میں فرق ہونا چاہیے لہذا جو اللہ کی طرف سے واجب کرتا ہے وہ واجب آخر کی نیت سے وہ نہیں ٹوٹے گا وہی ہوگا لیکن چونکہ بندے نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے
اب بندہ مختار ہے تو خود اپنے اوپر پچھلا واجب ادا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو بندے کو اختیار ہے ٹھیک ہے پچھلا واجب ہوگا یہ نہیں ہوگا کیا کہ جی یہ کیوں ہے رمضان کے یہ فرق کرتے ہوئے اس بات کے درمیان کہ اللہ نے واجب کیا ہے رمضان اور یہ جو نظر معین ہے یہ بندے نے خود واجب کیا ہے، اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اور کبھی نہیں ہوتا وقت سبب کس کے لیے وجوب کے لیے جیسا کہ نظر معین، لہذا نتیجہ پس ادا ہو جائے گا صوم معین مطلق نیت کے ساتھ اور نفل کی نیت کے ساتھ، مگر ایک روایت غیر مختارہ میں، اور نہیں ادا ہوگا کون او صوم معین نے واجب آخر کی نیت کے ساتھ بلا خلاف برخلاف رمضان کے اور صوم رمضان، کیونکہ وہ صحیح ہے بکل نیت، جڑی بھی نیت کرو جی، فرق کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ایجاب کے درمیان اور بندے کے ایجاب کے درمیان جی، اور کبھی نہیں ہوتا معیار سبب وجوب کے لیے جیسے نظر معین، بس ادا ہو جائے گا وہ صوم معین مطلق نیت کے ساتھ اور نفل کی نیت کے ساتھ، مگر ایک روایت غیر مختارہ میں، اور نہیں ادا ہوتا صوم معین واجب آخر کی نیت کے ساتھ بلا خلاف، واجب آخر بین سور لکھے کفارے دا قضا دا کو پچھلا سی جی خلاف صوم رمضان کے فرق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایجاب کے درمیان اور بندے کے ایجاب کے درمیان۔ اور دربے پھر پڑھ دیں تیسرا انشاءاللہ۔ تعریف المعیار، معیار لغت میں وہ ہے کہ پہچانا جائے اس کے ساتھ شے کا اندازہ، ویسے لوگ بھی مانا معیار بھی جن نال دوجی شے دا اندازہ پہچانا جی، میں فٹا یہ دوجی شے نو ماپنا بھی فوٹے کی چھوٹی یا وڈی ہے جی، اصل چاہنا جی معیار یہ آتے ہیں جی کہ جن دے نال دوسری شے دا اندازہ پہچانیا جائے جی جی، اور اصطلاح کے اندر معیار وہ وقت ہے کہ مساوی ہو واجب کی ادائیگی کی مدت کے اور واجب کے اتمام کے، واجب تاں پورا ہوندہ ہے جے سارا وقت وچ واجب روے تا سنیں، اور نہ بچے وقت اس کس سے او ادائیگی کی مدت سے وقت نہ بچے، پس نام رکھا گیا اس وقت کا معیار اور غیر موسع، اور یہ معنی ہے ماتن کے قول کا وَإِمَّا يُصَابِيَ الْآخِرِهِ نمبر 1 جی کہ وہ المعیار ہو، یہ جو وقت معیار ہے نا یہ پہلے ایک تو اگلے پاس ہو 2 نمبر آ رہی، پہلے ایک کبھی ہوتا ہے یہ سبب کس کا، جیسا کہ کیونکہ معین کیا گیا شرعن کس کے لیے، پس نہیں باقی فرض کا غیر، کیا نہیں باقی کتھے ایام رمضان میں، حکم اس کا یہ ہے کہ نئی شرط رمضان کے روزے میں رمضان کے روزے کی تعیین کی، یہ نیت شرط نہیں، صحیح نیت شرط نہیں ہے بلکہ صحیح ہے رمضان کا فرض روزہ نیت کے ساتھ ایسی نیت جو مبینہ ہے بھی، جیسا کہ غیر فرض کی نیت عند الحنفیہ خلاف واسطے جمہور کے، وہ ائمہ ثلاثہ ہیں کیونکہ جمہور گئے ہیں اس بات کی طرف کہ تعیین نیت شرط ہے رات سے، بس نہیں صحیح ان کے نزدیک نیت ساتھ۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی تعلیق میں او منہیہ میں کہ ابن حمام نے فرمایا ہے جمہوروں کا مذہب حق ہے، جمہوروں کا، پھر ذکر کیا رد، ذکر کیا گیا رد ابن حمام پر بھی، پچھلے بابے آکھے تو سب بزرگوں ایک ہی آنکھ دیتا ہے، سنیں جی بھی حق کیوں ہے، حق ساڑھے نزدیکے جڑا بابے نے فرمایا جی جی تے لکھنا دینے کہ ہم نے اس کا ذکر ترک کر دیا ہے،
جی مطلب لاکن ترکنا ذکر ردی ہی رومن للاختصار بھی گل لمبی ہو جائے گی. اچھا جی آگے اللہ مگر جب کہ ہو صائم کون پس نیت کرے اپنے روزے کی کس سے قضا کی یا نفل کی تو واقعہ ہوگا روزہ اس کا اس سے کہ جس کی اس نے. اس لیے کہ رمضان مسافر کے حق میں رخصت ہے جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روزہ نہ رکھے یا نیت کرے صوم. اس لیے کہ شارع کی تعیین شہر رمضان جو صوم فرض کے لیے شارع کی تعیین تھی نا وہ مسافر کے حق میں کیا ہو گئی ہے ساقط ہو گئی ہے. لہذا باقی رہ گیا اعتبار مسافر کی اپنی تعیین کا. لہذا جیڑی کرے گا ہو جائے گی. یہ ہے مفہوم مصنف رحمہ اللہ کے قول کا الا بنیت للترخیص یعنی مگر یہ کہ روزہ واقعہ ہوگا فرض کے رمضان کے فرض کے بسبب رمضان کا غیر سنیں لے اعطاء بوجہ عطا کرنے رخصت کے رخصت کس کی افطار کی اس کے حق میں تو پس ہوگی اس کے لیے رخصت نیت صوم آخر کی. اور دوسری صورت کبھی نہیں ہوتا وہ معیار سبب کس کے لیے اور یہی فرق ھذا ھو الفرق ثانی یہی وہ فرق ثانی ہے کس کے درمیان بائیں طور کے ظرف ہوتا ہے سبب وجوب کے لیے دائماً اور معیار کبھی سبب ہوتا ہے اور کبھی دوجا فرق بھی آ گیا جی. مثال عدم سببیت المعیار کی جیسے صوم مخصوص امیم دی جگہ دے سواد جیسا کہ یوم مخصوص کس کے لیے نظر معین کے لیے روزے کے لیے کیونکہ تعیین اس دن معین کی روزے کے لیے یہ شارع کی جانب سے کی بن گیا جی سو گئے ہو جلدی کرو ٹھیک کرو میں عرض کرنا تھوڑی بارگاہ لیا ہے کیونکہ تعیین اس یوم معین کی کس کے لیے تعیین یہ تعیین نہیں ہے محض وہ مکلف کی جانب سے ہے جس نے نظر مانی ہے جو واجب کرنے والا ہے اپنے اوپر روزے کو یوم معین میں یہ نہیں کیتا ہے جی اور نہیں ہے بندے کی تعیین جیسے فرق ہے. لہذا پس ادا ہو جائے گی نظر معین کس کے ساتھ مگر ایک روایت شاذہ میں اس لیے کہ صاحب اس روایت کا اعتبار کرتا ہے حال کی نیت کا یعنی نیت نفل کا بعد نیت نظر کے اور تعیین یوم لہو کے آندے نے ہن کی نیت کی تھی سے وہی ہوئے گا جی. اجری دوجی روایت اور جمہور اعتبار کرتے ہیں کس کا یعنی نظر کی نیت کا. لہذا نفل دی نیت کرے گا تب معتبر نہیں وہی ہوئے گا اور مسئلہ اور نہیں ادا ہوتا نظر نہیں ادا ہوگی نظر معین کس کے ساتھ اے بلا خلاف ہے. اس لیے کہ جب واجب کیا واجب کیا بندے نے اپنے آپ پر نظر سے تو ترجیح دی بندے نے اس شے کو کہ واجب کیا تھا شرع نے اس پر ترجیح دی ہے واجب آخر سے سنا جی تو لہذا وہ ٹھیک ہے برخلاف صوم رمضان کے کیونکہ وہ ادا ہو جاتا ہے. فرق کرتے ہوئے بین ایجاب ہی تعالی صوم رمضان توا نظراً آگے تیسرا والحجو والحج ذو شبهين بالمعيار والظرف فإنه لا يسع في عام إلا واحد ولا يستغرق فعله وقته. بس حج یہ بھی واجب موقت ہے یہ بھی ہون ہو سکتا ہے ہون آج نہ دینا حج واجب موقت ہے لیکن ذو شبہین ہے اس کو معیار کے ساتھ بھی مشابہت ہے کہ حج کا وقت حج کے لیے معیار ہے اور ظرف کے ساتھ بھی کہ حج کا وقت حج کے لیے ظرف ہے. سنیں جی وجہ دو میں گلہ پہلی گل پہلے کیونکہ نہیں گنجائش رکھتا
ایک سال میں مگر ایک حج لہذا یہ معیار نال مشابہت ہے جویں رمضان دے وچ ایک دن وچ رمضان دا ایکو روزہ ہی ہو سکدا اور دوجا روزہ ایویں ایک سال دے وچ حج ایکو ہی ہو سکدا ہے دو یہ مشابہت ہے کس کے ساتھ اور نہیں مستغرق حج کا فعل اپنے سارے وقت کو حج تا ہوندا چند دناں وچ تے شروع ہوندا یکم شوال تو لہذا اے وقت گیا بچ یہ مشابہت ہوگی کس کے ساتھ ظرف کے ساتھ کیا کہے گا میں اور حج یہ ذو شبہین ہے اس کو دو مشابہت ہے معیار کے ساتھ بھی اور ظرف کے ساتھ کیوں پہلے مشابہت معیار کے ساتھ اس لیے کہ حج ایک سال میں صرف ایک مرتبہ ہو سکتا ہے وہ حج کا جو وقت ہے وہ دو حج کی گنجائش نہیں رکھتا بلکہ ایک فرضی ہو جاوے تے نال نفلی ہو جاوے انج نہیں ہو سکتا اور ظرف کے ساتھ مشابہت اس کی یہ ہے کہ حج جو افعال حج ہے مناسک حج وہ تو مخصوص دنوں میں وہ تو 8 تو شروع ہونے نے جی کتنے شروع ہونے نے 8 تو شروع ہو کے 13 تو مک جانے نے جی پہلے تو صرف احرام ہے 8 احرام شروع کرے تا بھی ٹھیک ہے جی اس کے جو افعال ہیں یہ حج کے جبی وقت کو مستغرق نہیں ہے وَمِنْهَا هُنَا تَحَدَّى فَرْضُهُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَيَقَعُ عَنِ النَّفْلِ إِذَا نَوَاهُ چونکہ یہ وقت موسع کے ساتھ اور وقت مضیق کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اسی لیے علماء نے فرمایا ادا ہو جائے گا فرض حج مطلق نیت کے ساتھ نویت الحج صرف انج آکھیا ہے تے پہلو حج اس کو نہیں سکیتا پہلی باری کر رہے تے کی ہو جائے گا فرض ادا ہو جائے گا مطلق کے ساتھ اور واقعہ ہوگا حج نفل سے جب نیت کرے گا نفل کی چونکہ ظرف ہے تے ظرف دے وچ زوال شمس تو بعد بندہ کے 4 کا نماز سنت تے کیڑیاں ہون گیاں زور ہون گی فرض کے سنتا مطلب سنتا ہون گیا چونکہ وقت ظرف ہے مظروف سے بڑا ہے اس لیے اگے پیچھے تسی جندی نیت کرو گے وہی ہوے گا فرضاں دی کرو گے تو تاں فرض ہون گے ویسے نہیں ہون گے اسی طرح چونکہ حج کا وقت ظرف بھی ہے تو ظرف کے اعتبار سے پہلی مرتبہ گیا تو نفل دی نیت کر لی سو تو نفل ہونا فرض کو نہیں ہونا جی کیا کہ وگا میں یہاں سے یعنی من اجل شبہ حاضل قسم بالموسع والمضیق اس وجہ سے ادا ہو جائے گا اس کا فرض مطلق نیت کے ساتھ اور چونکہ یہ ظرف کے ساتھ بھی مشابہت ہے اے معیار ہے اکو حج ہونا ہے لہذا مطلق نیت نال ٹھیک ہے تو چونکہ ظرف ہے وقت بچتا ہے لہذا اگر نفل کی نیت کرے گا تو یہ نفل ادا ہو جائے گا استاد جی واجب آخر وہ حج وچ واجب آخر ہوندے کو نہیں ایک فرض ہوندا ہے تے جڑا ادا ہو گیا باقی نفل ہوندے نے جی منع کرے اس دا اور حج ذو شبہین ہے یعنی اس کو 2 مشابہتیں ہیں معیار کے ساتھ اور ظرف کے ساتھ کیونکہ نہیں گنجائش رکھتا وقت ایک سال میں مگر ایک حج کی اور نہیں گھیرتا حج کا فعل سارے وقت کو کیونکہ وقت یکم شوال تو شروع ہو گئے اور یہاں سے یعنی اس وجہ تو ادا ہو جاتا ہے حج کا فرض مطلق نیت کے ساتھ جیسے رمضان مطلق نیت کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے اور واقعہ ہوگا نفل سے جب نفل کی نیت کرے گا جیسا کہ زور کا وقت ظرف ہے تو جن دی نیت کرو گے وہی ہوں گے جی اور حج ذو شبہین ہے معیار اور ظرف کے ساتھ کیونکہ وقت نہیں گنجائش رکھتا ایک سال میں مگر ایک حج کی اور نہیں مستغرق حج کے فعل حج کے وقت کو اسی وجہ سے ادا ہو جاتا ہے حج کا فرض مطلق نیت کے ساتھ اور واقع ہوتا ہے نفل سے جب نیت کرے نفل کی انو ثالث وہ وقت ہے حج کا کیونکہ حج کا وقت ذو شبہین ہے مشابہ معیار کے ساتھ مشابہ ظرف کے ساتھ
اور واب ماں، اور اس وجہ سے کہ نہیں گنجائش ایک سال میں مگر ایک حج کی، لہذا حج کا وقت، اور اس سبب سے کہ نہیں گھیرتے حج کے فعل اور حج کی ادائیگی کس کو، اپنے جمی وقت کو، تو لہذا وقت کیا ہو گیا، اور ان دونوں شبوں کی وجہ سے ادا ہو جائے گا حج کا فرض اے معیار دا لحاظی، اور واقعہ ہوگا حج نفل سے جب نیت کرے گا، یہ ظرف کا لحاظ ہے۔ چلو بھائی۔